بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ وہ بیچارہ شدید مالی تنگی کا شکار تھا۔ 2 وقت کا کھانا پینا بھی بڑی مشکل سے ہو پاتا تھا، مگر اصل مسئلہ تو رہائش کا تھا۔ وہ اور اس کا کل خاندان ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ آخر ایک دن مشکلات سے تنگ آ کر وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، جن سے وہ بہت عقیدت رکھتا تھا۔ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، میری زندگی بہت تکلیف میں کٹ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ پیر صاحب نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ بتا آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یا حضرت، آپ کو تو پتا ہے کہ میرے پاس بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 5 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھے والدین اور 3 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، میں بہت سخت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو بار بار جھلک رہے تھے۔ پیر صاحب نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بس جیسا میں کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اب تم واپس گھر چلے جاؤ اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک مرغا بھی گھر لے جانا اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لینا۔ 1 ہفتے بعد میرے پاس واپس آنا اور اپنا حال سنانا۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ 1 ہفتے بعد پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غم زدہ اور دکھی تھے۔ کہنے لگے، یا حضرت، مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ پیر صاحب نے دوبارہ گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اچھا اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے۔ اب کی بار تم ایسا کرو کہ ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور 1 ہفتے بعد اطلاع دو۔ مرید نے ایسا ہی کیا۔ ہفتے بعد واپس حاضر ہوا تو پریشانی سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کہنے لگا، یا حضرت، مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا ہے، بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی، آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ پیر صاحب نے ایک بار پھر غور کیا اور فرمایا، اچھا اب میں سمجھا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ رکھو اور 1 ہفتے بعد اطلاع کرو۔ 1 ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائیں گے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور وہ ادموے ہو چکے تھے۔ پیر صاحب کے سامنے رو رو کر کہنے لگے کہ یا حضرت، اب تو زندگی سے تنگ ہو گیا ہوں، گدھے نے تو جینا حرام کر دیا ہے، اس کی آواز سے کان کے پردے پھٹ گئے ہیں، اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ پیر صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ گھر واپس جاؤ اور اب کی بار مرغا نکال دو اور 1 ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ صاحب ہفتے بعد آئے اور کہنے لگے کہ حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے کہا، اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد مرید نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ فرمایا، اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھوں میں تحفے اور مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی۔ کہنے لگے، یا حضرت، مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے، اب اپنا کمرہ جنت لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے، اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اب یہ آدمی کامیابی کے راستے پر آ گیا ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا۔ جب پیر صاحب کے پاس موجود دوسرے مریدوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے پیر صاحب سے اس واقعے کی اصلی حکمت پوچھی۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ صاحب جب پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو رو رہے تھے اور آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ آنسوؤں سے مٹھائی تک کا یہ سفر بظاہر بہت چھوٹا ہے، مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جب وہ صاحب آئے تھے تو میں نے سمجھ لیا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ اگر یہ ناشکری چھوڑ دیں تو ان کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ان پر پہلے سخت بوجھ لادا اور پھر یہ بوجھ ہلکا کیا
تو اس کی حالت بدل گئی اور اب وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، بھوک سے، تکلیف سے، ڈر سے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو۔ اگر ایک انسان کسی گاڑی والے کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنی موٹر سائیکل کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی، لیکن اگر وہ ایک سائیکل والے کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنی سواری پر بہت سکون ملے گا اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ ناشکری ایک ایسا عمل ہے جو اگر سمندر بھی کرے تو خشک ہو جائے، اور اس کے برعکس اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ندی بھی سمندر میں تبدیل ہو جائے۔ جو انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔